ہو سکتا ہے آصف زرداری حامد میر کے ساتھ اپنے 2 گھنٹے کے طویل انٹرویو میں روایتی حسن مزاح کا مظاہرہ کر رہے ہوں، یا پھر اپنے مشہور زمانہ غرور اور تکبر کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان کی اس بات یا کمنٹ کو کس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، جو انہوں نے اپنے پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کے بارے میں ٹی وی پر کہی۔ زرداری کا کہنا تھا کہ ابھی تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب حامد میر نے ندیم افضل چند کا نام لیا کہ وہ یہ بات کہتے ہیں تو زرداری نے ان کا تمسخرہ اڑاتے ہوئے کہا، ندیم افضل چند کو تو بالکل کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ اس کاٹدار جملے کے کئی معنی نکلتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے ایک مزاحیہ جملہ سمجھ لیں یا پھر ندیم افضل چند پر سخت زبانی حملہ۔ خیر، اس معاملے پر رائے دینے سے پہلے میں ہمارے پنڈی کے نوجوان سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ٹویٹس کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر زرداری نے یہ جملہ مذاق میں بھی کہا تو بڑا غلط موقع چنا ہے کہ اس وقت ملک میں الیکشن ہونے والے ہیں اور ندیم افضل چند نے بہت جلد کیمپین پر نکلنا ہے، اور ایسے جملے کسی بھی سیاستدان کو سیاسی طور پر ہرٹ کرتے ہیں۔ اگرچہ میری ندیم افضل چند سے بات نہیں ہوئی، لیکن کچھ ان کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ زرداری کے اس جملے سے خاصے ہرٹ ہوئے ہیں۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ بغیر نام لیے بات کی جا سکتی تھی۔ ایک پرائم ٹائم شو میں نام لے کر اپنے ہی پارٹی کے بندے کو یوں سرعام ایسی بات کہنا سیاسی طور پر انہیں شاید نقصان دے۔ وہی بات کہ حلقے کے لوگ کیا کہیں گے کہ چند صاحب کی زرداری کی آنکھوں میں اتنی اہمیت ہے۔ خیر، میرا اس مشترکہ دوست کو کہنا تھا کہ ندیم افضل چند کو کہیں دل چھوٹا نہ کرے۔ اسی سانس میں زرداری نے اپنے بیٹے بلال کو بھی رگڑ دیا کہ وہ ابھی پورا سمجھدار نہیں ہوا۔ جو بندہ اپنے بیٹے کو ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ وہ ابھی میچور نہیں، تو ندیم افضل چند کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ حالانکہ جس بیٹے کو امیچور کہا ہے وہ 16 ماہ اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہے، اور وہ نوجوان ابھی چند دن پہلے خود کو بطور وزیر اعظم کے امیدوار پیش کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے زرداری صاحب اپنے بیٹے کی ان باتوں سے خوش نہ ہوں۔ جب بلاول نے کہا تھا کہ اب 70 سال والے بابے سیاست چھوڑ کر نوجوان نسل کو موقع دیں، سمجھا گیا کہ شاید بلاول کا ٹارگٹ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان تھے۔ خیر، ندیم افضل چند ایک احساس دل کے مالک ہیں جن کے اندر دیہاتیوں والا کھلا پن صاف نظر آتا ہے۔ میں جن 3 سیاستدان کی کسی نہ کسی خوبی کا قائل رہا ہوں، ان میں اسحاق خاقوانی، نواب یوسف تالپور اور ندیم افضل چند شامل ہیں۔ برسوں تک میں خاقوانی صاحب اور نواب صاحب کا فین رہا، تو ایک دن خاقوانی صاحب نے پوچھا تو جواب دیا، اس لسٹ میں اب جا کر ندیم افضل چند کا اضافہ ہوا ہے۔ میرے پاس ان تینوں کو پسند کرنے کی اپنی اپنی وجوہات ہیں۔ ان کی ایسی خوبیوں کا قائل ہوں جو بہت کم سیاسی لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ ندیم افضل چند سے میرا تعارف اس وقت ہوا جب اسمبلی میں وہ پہلی دفعہ MNA بن کر آئے، اور انہوں نے کھل کر اپنے تقریری جوہر دکھانے شروع کیے۔ ان کی تقریروں نے پارلیمنٹ کے اندر نیا جوش پیدا کیا۔ کھل کر بات کرتے لنگی لپٹی کے وہ قائل نہیں ہیں۔ اگر ان کے اندر انقلابی میں کوئی کمی رہ گئی تھی تو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر بن کر اپنے جوہر مزید دکھائے۔ ان دنوں چودھری نثار علی خان کا طوطی بولتا تھا، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ چودھری نثار کو ایک دبنگ چیئرمین سمجھا جاتا تھا، جو خوب چڑھائی کرتے تھے اور بیوروکریسی ان سے ڈرتی تھی۔ اور تو اور جو MNAs اس کمیٹی کے ممبر تھے وہ بھی چودھری نثار علی خان کے دباؤ میں رہتے، اور انہیں جرأت نہ ہوتی کہ اگر چودھری نثار نے کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کو رد کر دیں یا اس کا جوابی جواب پیش کریں۔ حتیٰ کہ خواجہ آصف جیسا بندہ بھی چودھری نثار کو اگنور کر جاتا، لیکن اس معاملے میں ندیم افضل چند نے ہمیشہ کھل کر بات کی اور ڈٹ کر چودھری نثار علی خان کی کمیٹی میں ہمیشہ وہی بات کی جو ان کا خیال تھا کرنی چاہیے۔ جب چودھری نثار علی خان نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چھوڑا تو ان کی جگہ چیئرمین ندیم افضل چند کو بنایا گیا، تو انہوں نے کمیٹی کو خوب چلایا۔ اگرچہ چودھری نثار علی خان جیسے دبنگ چیئرمین کے بعد مشکل لگ رہا تھا کہ کوئی کمیٹی چلا پائے، کیونکہ انہوں نے جو رفتار اور ٹیمپو سیٹ کیا تھا وہ کسی کا اس کے برابر مقابلہ کرنا مشکل تھا، لیکن ندیم افضل چند نے وہ بھاری پتھر اٹھایا اور خوب اٹھایا۔ تاہم 2013 کا الیکشن وہ نہ جیت سکے، جس کی وجہ شاید پیپلز پارٹی کی وہ مفاہمتی پالیسی بنی جس نے پنجاب میں پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ پنجاب میں پارٹی کا ووٹ بینک کم ہونے سے پارٹی کے بڑے رہنما الیکشن ہار گئے، جن کے پاس اب سیاسی آپشن ختم ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر بابر ایوان سمجھدار تھے، انہیں پہلے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اب نواز شریف کے ساتھ ڈیل کر چکی تھی کہ پنجاب تمہارا اور سندھ ہمارا۔ زرداری اب پنجاب میں وہ رول ادا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک 18ویں ترمیم کے بعد سندھ ہی کافی تھے، جہاں وہ برسوں سے حکمرانی کر رہے تھے۔ لہٰذا پہلے بابر ایوان تو پھر ندیم افضل چند نے اپنا سیاسی مستقبل بچانے کے لیے PTI میں شمولیت اختیار کی۔ ابھی حال ہی میں لطیف کھوسہ اور اعتزاز حسن بھی اسی راہ پر چل دیں تاکہ پنجاب میں ریلیونٹ رہ سکیں۔
ندیم افضل چند نے عمران خان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، لیکن چند خفیہ ہاتھ ان کی چند پارلیمانی تقریروں اور ٹی وی پر کیے گئے باتوں سے ناخوش تھے، لہٰذا الیکشن ہارے یا ہرائے گئے۔ عمران خان نے خیر انہیں اپنا ترجمان مقرر کیا اور ساتھ ہی وزیر کا درجہ دے دیا۔ ندیم افضل چند تحریک انصاف کے وزیر ہوتے ہوئے بھی پی ٹی آئی کے ہجوم میں خود کو ایڈجسٹ نہ کر سکے۔ وہ پیپلز پارٹی کے کلچر کے دیوانے تھے۔ سیاسی مجبوری انہیں عمران خان تک لے آئی تھی، جس پر انہیں کبھی خوش نہ دیکھا۔ وہ پی ٹی آئی کابینہ میں وزیر ہو کر بھی اپوزیشن کا رول ادا کر رہے تھے۔ کابینہ کے کئی اجلاسوں میں ان کی حقیقت پر مبنی باتوں پر وزیر اعظم عمران خان خود کئی دفعہ ناخوش ہوئے، لیکن ندیم افضل چند نے ہمیشہ اجلاس میں کھل کر بات کی۔ وہ سیاسی طور پر میچور انسان ہیں اور عمران خان کو اپوزیشن سے لڑائی جھگڑے سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ کابینہ کے اجلاسوں میں ان کی آواز نکار خانے میں طوطے کی آواز ثابت ہوئی۔ آخر ایک دن عمران خان نے سب وزیروں کو کہا کہ جائیں اور پارٹی پالیسی کے تحت عثمان بزدار کا دفاع کریں۔ رئیسی کسر اس وقت پوری ہو گئی جب عمران خان نے کوئٹہ میں مظلوم ہزارہ لوگوں کی داد رسی کے لیے جانے سے انکار کر دیا کہ وہ لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ندیم افضل چند نے اس ایشو پر آواز اٹھائی تو کابینہ اجلاس میں ہی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جس وزیر کو ان کی باتوں سے اختلاف ہے وہ بے شک چھوڑ دے۔ پوری کابینہ میں پن ڈراپ خاموشی تھی۔ اب کون وزیر اعظم کو جواب دے اور اپنی وزارت سے ہاتھ دھوئے؟ سب چپ تھے۔ ندیم افضل چند نے آخری دفعہ وزیر اعظم عمران خان کو دیکھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً فیصلہ کیا جس نے چند گھنٹے بعد ان کی قسمت بدل دینی تھی، جس کا اندازہ وہاں بیٹھے وزیروں میں سے کسی کو نہ تھا کہ چند کیا نیا چند چڑھانے والا ہے۔